بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کی مستند کتابوں میں متفقن علیہ بات ہے کہ حضرت علی اور مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا تعلق خوارج کے ساتھ تھا۔ وہ فرقہ خوارج سے تعلق رکھتا تھا اور عبد الرحمن ابن ملجم وہ خارجی تھا عقیدے کے اعتبار سے، اور اس نے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ سنی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی جو معتبر تاریخ کی کتابیں ان میں یہ بات مرقوم اور موجود ہے۔ اس پر اہل سنت کے مورخین اور اہل تشیع کے مورخین کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن چونکہ شیعہ علماء اور شیعہ ذاکرین کو موقع اور کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مدعا ان کے سر ڈالا جائے اور عوام کو بدظن کیا جائے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ امام حسن کو، امام حسین کو شہید کرنے والے نعوذ باللہ صحابہ تھے، جبکہ ہم نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ اپنے کلپس جو پرانے ہیں بیانات ان میں یہ بات ثابت کی ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے وہ بھی وہ لوگ تھے جو محبت کا پہلے دعویٰ کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے، میرا ایک کلپ اپلوڈ ہے جس کا عنوان ہے کہ قاتلین امام حسین کا سراغ مل گیا، دلائل کے ساتھ شیعہ کتابوں سے بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے محبت اہل بیت کے دعوے دار تھے، اور شیعہ نے علی تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا، اور امام حسن مجتبی کو جو شہید کرنے والے تھے اس میں بھی ہاتھ انہی لوگوں کا تھا جو محبت اہل بیت کے دعوے دار تھے۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ خارجی تھا، اس بات پر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے، لیکن شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء نے کڑیاں سے کڑیاں اپنی طرف سے ملاتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے ابن ملجم جو ہے اس کا تعلق بھی نعوذ باللہ صحابہ کرام سے تھا۔ بعض میں تو یہ کہا یہ صحابی تھا، حالانکہ یہ بات بالکل باطل اور مردود ہے، یہ ہرگز صحابی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ تعلق تھا، بلکہ جب ہم شیعہ کی معتبر اور مستند کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کتابوں سے بالکل واضح نظر آتا ہے کہ بیسک بنیادی طور پہ اس کا خارجیوں سے پہلے تعلق شیعہ نے علی کے ساتھ تھا، یہ شیعہ نے علی کہلواتا تھا۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں، ملا باقر مجلسی اہل تشیع کا بہت بڑا عالم ہے، ملا باقر مجلسی، اس کی کتاب ہے بہار الانوار 110 جلدوں میں، مؤسسۃ العلم بیروت لبنان سے شائع ہوئی، جس کی جلد نمبر 46 کے صفحہ نمبر 388 پہ، اور ایک نسخہ ہے جس کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 260 پہ موجود ہے کہ سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں یمن کے حاکم حبیب بن منتجب کو کہا کہ تم یمن سے کچھ بندے میرے پاس بھیجو جو پڑھے لکھے ہوں، زیرک ہوں، عاقل ہوں اور پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کو میرے پاس بھیجو۔ تو حبیب بن منتجب نے 10 افراد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھیجے، جن 10 افراد میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آیا تو بہار الانوار میں موجود ہے جلد 46 صفحہ نمبر 388 پہ، آ کے مولا علی کی بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ سلام عرض کیا: السلام علیک ایھا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الدرغام والفارس القمقام ومن فضل اللہ علی سائر الایام صلی اللہ علیہ وعلی آلک الکرام اشہد انک امیر المؤمنین صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعدہ۔ ان کلمات کے ساتھ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں سلام کا نذرانہ عبد الرحمن ابن ملجم نے پیش کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سلام پیش کر رہا ہے، یہ جو نظریہ ہے یہ کن کا نظریہ ہے؟ وصی رسول اللہ من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ تو اس انداز سے اس نے آ کے سلام پیش کیا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں۔ تو اب جب اس نے سلام پیش کیا، پھر آ کے اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آ کے اس نے جب بیعت کی تو اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ کتاب ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیخ مفید کی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر
19 پر شیخ مفید صاحب لکھتے ہیں کہ مولا علی کی بارگاہ میں جب ابن ملجم آیا تو آ کے اس نے بیعت کی، ایک دفعہ بیعت کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب بیعت کر کے واپس جانے لگا تو سیدنا مولا علی نے اس کو واپس بلایا اور واپس بلا کے اس کو دوبارہ اس کی بیعت پکی کی اور اس کو تاکید کی کہ اللہ یقدر ولا ینقصا، کہ تم میرے ساتھ غداری نہیں کرو گے، میری بیعت نہیں توڑو گے۔ تو اس نے کہا میں ایسے ہی کروں گا۔ پھر دوبارہ بلایا، پھر اس کو تاکید کی، پھر سبارہ بلایا، پھر اس کو تاکید کی، اور جب بار بار اس کو تاکید کی ابن ملجم کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے بعد، تو اس نے کہا یا امیر المومنین ما رأیتک فعلت ھذا بعہد غیری، میں دیکھتا ہوں کہ باقی لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ ان سے اتنا پکا وعدہ لیا ہو، سوائے میرے ساتھ یہ آپ نے معاملہ کیوں کیا؟ تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارید حباءہ و یرید قتلی ازیرک من خلیلک من مراد، یعنی میں تجھ سے غدر اور دھوکہ پاتا ہوں کہ تو میرے ساتھ غدر اور دھوکہ کرے گا۔ تو ابن ملجم نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کر لی تو آپ نے فرمایا یا ابن ملجم فواللہ ما ارى ان تفی بما قلت، کہ اے ابن ملجم میں دیکھتا ہوں کہ تو جو میرے ساتھ وعدہ کر کے اور میرے ساتھ جو بیعت کر کے جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو اس بیعت کو پورا نہیں کرے گا اور میرے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے گا۔ تو یہ الارشاد میں شیخ مفید نے بھی، اور یہ کتاب ابو الفرج علی بن حسین الاصفہانی المتوفہ 356 ہجری کی کتاب مقاتل الطالبین، مقاتل الطالبین کے صفحہ نمبر 20 پر اصفہانی نے لکھا ہے کہ جمع امیر المومنین علی الناس للبیعۃ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیا، فجاء عبد الرحمن بن ملجم فردہ مرتین او ثلاثا ثم بایعہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آیا تو آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اس کو واپس لوٹا دیا، بیعت نہیں کی۔ بعد میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا، اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت یافتہ لوگوں میں سے تھا۔ پہلے آ کے سیدنا مولا علی کی کہ وصی رسول ہونے کی گواہیاں بھی دے رہا ہے، آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت بھی کر رہا ہے۔ جب اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب کیا وہ بنا؟ وہ شیعہ علی میں سے ہوگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں شمار ہوا۔ لیکن بعد میں چونکہ جب یہ نہروان کی جنگ واقع ہوئی تو اس جنگ کے دوران اس نے اپنا عقیدہ جو بدل لیا، اور جو پہلے محبت کا دعوے دار تھا بعد میں سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مخالف بن کے خارجی بن گیا اور خارجی فرقے کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440 پہ انہوں نے اپنی کتاب میں عبد الرحمن ابن ملجم کے حوالے سے لکھا کہ هو الذی قتل علی بن ابی طالب وکانا قبل ذالک من شیعتہ، کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص ہے جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، وکانا قبل ذالک من شیعتہ، یہ اس سے پہلے یعنی مولا علی کو قتل کرنے سے پہلے اور خوارج کے ساتھ تعلق رکھنے سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے تھا، شیعہ علی میں سے تھا۔ تو اب ان لوگوں کا نظریہ اور ان لوگوں کا دعویٰ بالکل باطل اور مردود قرار پاتا ہے، جو اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ بلکہ آگے چلیے اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابیں یہ بالکل بول کے کہتی ہیں کہ یہ جو ابن ملجم تھا یہ خارجی تھا، اس کا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جلال العیون میرے ہاتھ میں ملا باقر مجلسی کی صفحہ نمبر 321 پہ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں شیخ مفید و دیگرہ روایت کردان کہ گروہ از خارج در مکہ با یک دیگر جمع شدن بعد از واقعہ نہروان، کہ واقعہ نہروان کے بعد خارجیوں کا ایک گروہ مکہ میں جمع ہوا، امرائے کے درمیان مسلمانہ ہستن ہما از راہ حق بدر رفتان، کہنے لگے کہ اس وقت جو مسلمانوں میں 3 بڑے امیر ہیں یعنی علی، معاویہ اور عمر بن عاص، یہ تینوں اس وقت مسلمانوں میں جو موجود ہیں یہ حق سے روکنے والے ہیں۔ وہ قصہ نہروان را ذکر کردن، اور انہوں نے نہروان کا جنگ نہروان کا قصہ ذکر کیا، وہ گریستن اور رونے لگے، وہ برکشت گانے نہروان ترحم کردن، اور نہروان میں جو خارجی قتل ہوئے تھے ان پر افسوس کرنے لگے، وہ یک دیگر ہم سوگند شدن، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے قسم کھائی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام و معاویہ و عمر بن العاص را در یک شب قتل آوردن، کہنے لگے کہ علی بن ابی طالب کو
اور معاویہ کو اور عمر بن عاص کو، تینوں کو ایک رات میں قتل کریں گے۔ اور پھر یہ پورا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، برق بن عبداللہ بھی تھا، اور عمر بن بکر تمیمی۔ ان تینوں نے یہ بات مکہ میں جمع ہو کے قسمیں کھائیں کہ ہم علی کو، معاویہ کو اور عمر ابن العاص کو قتل کریں گے۔ اور پھر ابن ملجم نے قسم کھا کے کہا کہ میں اس بات کی ذمہ داری اور گارنٹی دیتا ہوں کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور عمر بن بکر التمیمی نے کہا کہ میں عمر ابن العاص کو جا کے قتل کروں گا۔ ان تینوں نے قسمیں کھائی۔ ملا باقر مجلسی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ گروہ خوارج میں سے تھا۔ یہ منتل اعمال ہے شیخ عباس قمی کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کے صفحہ نمبر 237 پر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اما کیفیت مقتل آ حضرت چنانکہ جماعت از بزرگان نقل کردہ ان چنی اس کے گروہ از خارج کے از آن جملہ عبد الرحمن ابن ملجم بود بعد از واقع نہروان در مکہ جمع شدت۔ یہی بات جو ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے وہی شیخ عباس قمی نے لکھی ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد خارجیوں کا ایک گروہ مکہ میں جمع ہوا، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے پلان اور منصوبہ بنایا کہ ہم علی کو، عمر بن عاص کو اور معاویہ کو قتل کریں گے۔ یہ ہے تاریخ یعقوبی۔ تاریخ یعقوبی کی پہلی جلد کے صفحہ 148 پر بھی یہی بات موجود ہے، اور یہ شیخ ہاشم خراسانی کی کتاب ہے منتخب التواریخ، اس کے صفحہ نمبر 116 پہ ہاشم خراسانی صاحب لکھتے ہیں کہ بدا کے حاصل آنچے معتمدین از مورخین نوشتہ ان آس کے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی و برقہ بن عبداللہ و دادوئی سے تن از خوارج بودن۔ یہ تینوں بندے جنہوں نے مولا علی، امیر معاویہ اور عمر ابن العاص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، یہ تینوں کے تینوں بندے خارجی تھے۔ ان کا تعلق کس گروہ کے ساتھ تھا؟ خارجی گروہ تھا، اور خارجی گروہ پہلے شیعہ نے علی میں سے تھے، مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ، اور بعد میں مولا علی کے بغض و عداوت میں آپ سے الگ ہو گئے۔ یہ ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی۔ ابن شہر اشوب صاحب اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب کے صفحہ نمبر 853 پہ لکھتے ہیں انہو اجتمع نفر من الخوارج بمکہ تھا۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ خارجیوں کا ایک گروہ مکہ میں جمع ہوا، اور پھر وہ ساری ڈیٹیل پوری، یعنی آپ اہل تشیع کی معتبر کتابیں، مستند کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں نے کسی شیعہ مورخ کو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا جو خارجی تھا اس کا تعلق کسی صحابی کے ساتھ تھا، نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کی یہ کاروائی تھی۔ بالکل ہرگز کسی نے یہ بات نہیں لکھی۔ سنی شیعہ دونوں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا تعلق گروہ خوارج کے ساتھ تھا، اور یہ خارجی تھا، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ بیعت یافتہ بھی تھا، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ گفتگو کی ہے دربت کے بعد، وہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی اعمال کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 245 پہ واضح طور پر لکھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ضربت لگی سر پہ تو عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے، دیکھے بغیر بڑی کمزور سی آواز میں آپ نے فرمایا یبن ملجم امر بزرگ ابردی و مرتکب کار عظیم گشتی، کہ اے ابن ملجم تو نے بہت بڑا کام کیا ہے اور تو نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ آیا من از بہتر تو بد امامی بودم، کہ مراد چنی جزا دادی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے ساتھ میری نیکیوں کا یہ صلہ دیا ہے کہ تو نے مجھے میرے سر پر ضربت لگائی۔ آیا من تورا مورد رحمت خود قرار نہ دادم، کیا میں نے تیرے ساتھ شفقتیں اور مہربانیاں نہیں کی؟ وَأَز دیگراں بر نہ گزیدم، اور دوسرے لوگوں پر کیا میں نے تجھے ترجیح دے کر اپنی بارگاہ کا مقرب نہیں کیا؟ آیا باتو احسان نہ کردم، کیا میں نے تیرے اوپر اتنے احسان نہیں کیے؟ وَأَطَاهَائے تورا افزو نہ کردم، اور اپنی عطائیں اور ہدیے اور اپنی عنایات تیرے اوپر اتنی کثرت کے ساتھ نہیں کی۔ با آنکھ من دانستم کہ تو مرا خواہی کشت، مجھے پتا تھا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا، لیکن خواستم حجت بر تو تمام شود،
لیکن میں نے تیرے ساتھ یہ عنایات اس لیے کی تاکہ تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے. وخدا انتقام مرا از تو بکشد، اور میرا انتقام میرا رب تجھ سے لے. و نیز خواستم کہ از این عقیدت برگردی و شاید از طریق دلالت و گمراہی روئے بتابی. میں نے تیرے ساتھ اتنے احسان، تیرے ساتھ اتنی عنایات اس لیے کی شاید کہ تو اس گمراہی سے نکل آئے اور تو اس دلالت سے نکل کر اپنی بدعقیدگی کو چھوڑ دے، لیکن تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو مولا علی کا انعام یافتہ بھی تھا، بیعت یافتہ بھی تھا، اور مولا علی کو وصی رسول بھی ماننے والا تھا. پہلے شیعہ نے علی میں سے تھا، بعد میں خارجی ہو کے وہ نہروان کی جنگ کے بعد اپنے نہروانی جو مقتول تھے ان کا غم اور افسوس کرتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سارا نپاک جو جسارت کیا ہے ابن ملجم نے. لہذا اس کا تعلق جو ہے وہ سنی شیعہ کتابوں کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ یہ خارجی تھا، اس کا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. باقی رہی کہ بات جن لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ مدعا ڈالنے کی کوشش کی اور اپنا جو اندر سے زہر اگلنے کی کوشش کی، یہ بات بالکل سارے مورخین نے لکھی ہے. شیخ عباس قمی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جلال العیون مولا باقر مجلسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام کتابیں تاریخی شیعہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، سب نے لکھا ہے کہ یہ جو 3 شخص تھے جنہوں نے حملہ کرنے کا 3 جلیل القدر صحابہ پہ ارادہ کیا ہے، ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے میں اپنے اس نپاک جو عزائم تھے اس میں پورا ہو گیا. اور برق بن عبداللہ شام گیا، شام جا کے اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. اس کی جو زہر آلود تلوار تھی وہ سیدنا امیر معاویہ کے ران پہ لگی، جس سے آپ کی جو نسل کی جو رگیں ہوتی ہے وہ کٹ گئی، اور بعد میں آپ کو شدید جو زخم پہنچا. اس زخم کے بعد آپ کے پاس جب طبیب آیا تو طبیب نے کہا کہ اس کے 2 ہی حال ہیں. ایک حال یہ ہے کہ یا تو آپ کو لوہا گرم کر کے میں آپ کے جسم کو داغوں گا، چونکہ آپ عمر کے اس حصے میں تھے، آپ نے کہا کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اور اس نے کہا دوسرا حال یہ ہے کہ آپ کو ایک جو نا وہ دوائی میں پلاؤں گا جس دوائی سے آپ کی آگے نسل نہیں چل سکے گی، البتہ آرام آ جائے گا. تو پھر آپ نے وہ دوائی پی، اس سے آپ کو آرام آ گیا. اور تیسرے صحابی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آپ کے خلاف جو کاروائی کرنے کے لیے عمر بن بکر تمیمی گیا تھا، اس نے سیدنا عمر بن عاص پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس دن آپ فجر کی نماز بیماری کی وجہ سے پڑھانے کے لیے نہیں آئے، تو اس دن آپ کی جگہ پہ جو خارجہ بن حذیفہ نامی ایک شخص تھا وہ آپ کی جگہ پہ نماز پڑھانے کے لیے آیا، وہ آپ کی جگہ پہ قتل ہو گئے اور حضرت عمر بن عاص بچ گئے. تو تینوں جو خارجی تھے انہوں نے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا، باقی 2 صحابہ بچ گئے. اور یہ سنی شیعہ کتابوں میں متفق علیہ یہ بات موجود ہے. اس پر کسی صحابی پر اتہام جو شیعہ ذاکرین کی طرف سے لگایا جاتا ہے یہ بالکل باطل اور